شادی کرو، بچے جنو، ان کی تربیت کرو اور ان کے ماحول میں رہ کر پھر اللہ اللہ کرو، یہ زیادہ بزرگی ہے۔ اس واسطے کہ جھاڑ پہ جا کے بیٹھے، وہاں جنگل میں جا کے بیٹھے، تمہیں کوئی ستانے والا نہیں، کوئی پریشان کرنے والا نہیں، بچہ روتا نہیں، بچہ پیشاب پیخانہ کرتا نہیں، اسے پیمپر بدلنا نہیں، کوئی بیوی ستاتی نہیں اور ٹینشن نہیں دیتی، بھیجا دماغ نہیں کھاتی، کچھ نہیں کرتی ہے، اب تسبیح لے کے اللہ اللہ کر رہے ہو تو یہ کوئی بزرگی نہیں ہے۔ بھیجا کھانے والی بیوی ملے، گردے دل کھانے والے بچے ملیں اور پورا جسم نوچ کھانے والے سالے اور سسرے ملیں، اس کے بعد بھی اللہ اللہ کرتا رہے، یہ زیادہ بزرگی ہے۔ یہ کیوں فرمایا کہ شادی، فیملی، بچے، سب، ان سب کی تربیت، ان سب کی اخلاق، ان سب کو انسان بنانا، اپنے انسان بننے کے ساتھ، ان سب کو اللہ کا بندہ بنانا، خود اللہ کا بندہ بننے کے ساتھ، یہ زیادہ بزرگی کی بات ہے۔ اسی واسطے جمعہ کے دن نہا دھو کے، فرشتوں جیسے کپڑے پہن کے، سرما لگا کے اور بہترین داڑھی بنا کے، اچھی ٹوپی پہن کے اور یہاں شریف بن کے بیٹھنا بزرگی نہیں ہے۔ جمعہ کے بعد جب دکان پہ جا کے بیٹھتے ہو اور گاہک سے گالیاں اور بدزبانی کرتے ہو، اس موقع پہ شرافت دکھانا یہ بڑی بزرگی ہے۔ یہاں آسان ہے چونکہ یہاں پر ایک دوسرے کو سب فرشتے ہی دکھتے ہیں اور یہاں وہ جگہ بھی فرشتوں کی ہے، یہاں پر شیطان نہیں آتے، تو یہاں بزرگ بننے سے زیادہ مارکیٹ میں بزرگ بن کے دکھانا، یہاں بزرگ بننے سے زیادہ کالج میں بزرگ بن کے دکھانا، یہاں شریف بننے سے زیادہ کلاس روم میں شریف بن کے دکھانا، یہ زیادہ ٹف ہوتا ہے نوجوانوں کے لیے۔ یہاں تو ماشاءاللہ آنکھیں بند کر کے بندہ مراقبے میں بیٹھا رہتا ہے، جب بیان ختم ہوا تب آسمان سے اترتا ہے، اور وہاں کلاس میں بیٹھنے کے بعد کلاس روم کی کوئی لڑکی نظر سے نہ گزر سکتی ہے جب تک یہ نہ جھانک لے اور تانک لے۔ وہاں شریف اور انسان بن کے دکھاؤ، یہ شرافت سیکھنے کی خاطر خاندان بنایا جاتا ہے، ورنہ تو کہا جاتا کہ نہیں دنیا چھوڑو، فیملی چھوڑو، اللہ اللہ کرنے کے لیے جنگل میں جا کے بیٹھو، جنت مل جائے گی۔ یہ کام تو بنی اسرائیل کر کے مرے ہیں، اس امت کو یہ کام نہیں دیا گیا ہے، اس امت کو فیملی میں رہ کر انسان بن کے دکھاؤ۔